مظاہرین کے نشانے پر کیوں؟ امریکی حکومت اس ہفتے غیر ملکیوں کے لیے متعدد ورک ویزاز معطل کر رہی ہے، جانیے آج کے شو میں۔ مشرق وسطیٰ میں مظاہرین ایک بار پھر سڑکوں پر، مگر پہلے سے زیادہ برہم کیوں؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں پولیس کی تحویل میں ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت کے بعد سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ پولیس کی زیادتی کے خلاف احتجاجوں کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ ان احتجاجوں میں کئی مظاہرین نے غلامی کے دور کی کئی یادگاروں کو یا تو نقصان پہنچایا یا انہیں اکھاڑ پھینکا۔ ایسا کیوں ہوا؟ آئیے جانتے ہیں آج کے شو کی اس پہلی رپورٹ میں۔ ریاست ورجینیا کے شہر رچمنڈ میں ہونے والے اس احتجاج میں مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکی تاریخ میں غلامی کے تحفظ کی پشت پناہی کرنے والی شخصیات کی یادگاروں کو ہٹا دیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ غلامی کو ختم ہوئے تقریباً 200 سال ہونے کے بعد بھی ہم ابھی تک نسل پرستی سے نبرد آزما ہیں۔ ہم ابھی تک پولیس کی بے رحمی سے نمٹ رہے ہیں۔ ہمیں آج بھی عدم مساوات کا سامنا ہے، اور یہ کنفیڈریٹ یادگاریں امریکہ کے جنوبی حصے کے بارے میں گھڑے گئے جھوٹے ماضی کی علامتیں ہیں۔ پروفیسر سارا بیتھم کہتی ہیں کہ امریکہ کے جنوبی علاقوں میں کنفیڈریٹ دور کی یادگاریں 1880 اور 1890 کے درمیان تعمیر کی گئیں۔ جنوبی علاقے کے تقریباً ہر کاؤنٹی میں عدالتوں کے لان میں کنفیڈریٹ یادگاریں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ ماورائے قانون ہلاکتوں کی تاریخ کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی وہ مقامات ہیں جہاں ستم رسیدہ افراد کو اکثر اغوا کیا جاتا یا ایک جھوٹے مقدمے کی کارروائی کے بعد ان کے ساتھ گھناؤنا واقعہ پیش آتا، اور یہ یادگاریں ان ناقابل فراموش واقعات سے جڑی ہوئی ہیں، اور ان کو سفید فام بالادستی کی ریاستی سرپرستی کی علامات سے ہٹ کر دیکھنا واقعی مشکل ہے۔ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں نعرے مل کر کنفیڈریٹ جنرل البرٹ پائک کے اس 11 فٹ بلند مجسمے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ مقامی پولیس قریب کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہے۔ اتوار کے روز ریاست شمالی کیرولائنا میں حکام نے پرجوش ہجوم کی موجودگی میں کنفیڈریٹ دور کی ایک یادگار کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا وہ کام مکمل کیا جو جمعے کے روز مظاہرین نے شروع کیا تھا۔ ریاست جارجیا میں اس وقت مظاہرین نے خوشی سے نعرے لگائے جب عدالت نے ایک یادگار مینار کو ہٹانے کا حکم دیا۔ مظاہرین اسے سفید فام بالادستی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگوں کی فتح ہے۔ ڈیکاٹور ہائی اسکول کے نوجوانوں کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ یہ تمام منتظمین اور ہر ایک نے مل کر یہ کام کیا۔ اس ہفتے کے آخر میں ریاست اوکلاہوما میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکٹیوسٹ کے بارے میں بات کی جنہوں نے کنفیڈریٹ دور کے فوجوں کے مجسموں کو توڑا اور یادگاروں کو نقصان پہنچایا۔ دیوانگی کا شکار بائیں بازو کا ہجوم ہماری تاریخ کو مس کرنے اور ہماری خوبصورت یادگاروں کی توہین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو ریپبلکن جماعت کے سینیٹر روائے بلنٹ نے یو ایس کیپٹل کی عمارت سے کنفیڈریٹ دور کے مجسموں کو ہٹانے کے لیے اس مجوزہ قانون کی منظوری کو روک دیا جسے ڈیموکریٹک جماعت کے سینیٹروں کوری بکر اور چارلز شمر نے سینٹ میں پیش کیا تھا۔ یہاں ہالز میں ان مجسموں کی مسلسل موجودگی افریقن امریکنز اور ہماری قوم کے تصورات کی توہین ہے۔ تاہم سینیٹر روائے بلنٹ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا ریاستوں کے ساتھ ایک سمجھوتا ہے اور وہ اس پر غور کرنے کے لیے وقت چاہتے ہیں تاکہ رولز کمیٹی اس معاملے کی سماعت کر سکے۔ میرے نزدیک اس اقدام سے ریاستوں کے ساتھ ہمارے معاہدے کی پامالی ہوگی۔ یو ایس کیپٹل کے نیشنل اسٹیچوٹری ہال کلیکشن میں کم از کم 12 ایسے مجسمے ہیں جو 1860 کی خانہ جنگی میں غلامی کو برقرار رکھنے کی حامی امریکی کنفیڈریٹ ریاستوں کے وفاداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مریمیا ڈلاؤ کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولیس کی صفاقی کے خلاف احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے جو زیادہ تر پرامن ہیں۔ مختلف مذاہب اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے مظاہرین میں ایشیائی امریکی بھی شامل ہیں، جن میں زیادہ تر کے لیے جارج فلائیڈ کی ہلاکت کا واقعہ ایک کھلی حقیقت بن چکا ہے۔ امریکی ریاست میریلینڈ کی رہائشی آریانی اونگ کہتی ہیں کہ وہ سالوں سے سیاہ فام امریکیوں کی ہلاکتیں دیکھ رہی ہیں، لیکن جارج فلائیڈ کی موت ان سب سے مختلف تھی۔
I cared about it intensely. میں نے اس پر بہت دھیان دیا. یہ میرے لیے تبدیلی کا لمحہ ثابت ہوا. سیاہ فاموں کی ہلاکت کے بہت واقعات ہو چکے ہیں، لیکن جارج فلوئڈ کی موت نے میری توجہ ایشیائی امریکیوں کے حقوق کی جنگ سے سیاہ فاموں پر مرکوز کر دی. امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی یہاں آباد ایشیائی امریکیوں کے خلاف امتیازی سلوک میں اضافہ ہوا. ریاست میریلینڈ کی قانون ساز لیلی چی کے مطابق امتیازی اور پرتعصب رویے کے خلاف جنگ میں ایشیائی اور سیاہ فام اکٹھے ہیں. I'm seeing more and more Chinese and Asian Americans waking up. میں مزید چینی اور ایشیائی امریکیوں کو متحرک ہوتے دیکھ رہی ہوں، جنہیں احساس ہو رہا ہے کہ چاہے آپ سفید فام علاقوں میں رہیں، مہنگے اسکولوں سے اچھی ڈگریاں اور بہترین نوکریاں بھی حاصل کر لیں، لیکن آپ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ آپ پھر بھی مکمل امریکی نہیں، صرف ایک وائرس ہی کافی ہوتا ہے. یہ عالمی وبا اور جارج فلوئڈ کی موت ہمارے لیے جاگنے کا وقت ہے. میریلینڈ کے علاقے راکویل کے ایک ہائی اسکول کی جانب سے مظاہرے کی ایک منتظم نے ایشیائی امریکیوں کی جانب سے سیاہ فاموں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر خوشی کا اظہار کیا. میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ غیر سفید فام بالخصوص میرے ایشیائی دوست اس تحریک سے بہت متاثر ہوئے اور اس کی حمایت میں سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں جانتی ہوں کہ دونوں کمیونٹیز میں اچھی دوستی ہے، خصوصاً جہاں منٹگمری کاؤنٹی میں. وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایشیائی امریکی بھی مظاہرین کی بڑی تعداد پر خوش تھے. یہ متنوع مجمع دیکھ کر میں خوش ہوں جس میں ایشیائی امریکی نوجوان بھی موجود ہیں. کمیونٹی نے ان خدشات پر حمایت کا اظہار بھی کیا ہے. یہ افراد نئے ایشیائی تارکین وطن کے لیے اس جدوجہد میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. چشمے اور ماسک میں چھپے افراد سے اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن میں نے کئی ایشیائی دیکھے. امریکہ میں نئے آباد ہونے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں کی تاریخ، کلچر اور جدوجہد کی تحریکوں کو سمجھیں. ایشیائی امریکیوں کی اپنی تاریخ بھی کٹھن تھی. جیسے دوسری جنگ عظیم کے دوران لاکھوں جاپانی امریکیوں کو کیمپوں میں قید رکھا گیا. سلی ای کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. جب کرونا وائرس کی وبا مشرق وسطی میں پھیلنا شروع ہوئی تو بندش کے باعث لبنان اور عراق میں ہونے والے بڑے پیمانے پر مظاہرے ختم کر دیے گئے. لیکن جب یہی مظاہرین اس کے چند ماہ بعد سڑکوں پر دوبارہ لوٹے تو پہلے سے زیادہ غربت زدہ اور ناراض تھے. امریکہ اور باقی دنیا میں ان مظاہرین کے شکایات کی اصل جڑ معاشرے میں عدم مساوات ہی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے شو کی اس اگلی رپورٹ میں. گزشتہ سال خزاں کے موسم میں لبنان میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے جو کئی ماہ تک چلتے رہے. اب کاروباری بندش ختم ہونے کے ساتھ ہی سڑکوں پر احتجاج اور تشدد پھر سے لوٹ آیا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وبا کی وجہ سے ان کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے جو بدترین معاشی بحران کے باعث پہلے ہی بہت مشکلات میں تھے. ہماری جمع پونجی ضائع ہو گئی ہے، معلوم نہیں ہم کیا کریں گے. یہاں پر لوگ ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مفلسی کے لیے سیاستدانوں کی کرپشن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ لبنان کا سیاسی نظام بادعنوان افراد کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور 90% شہری سمجھتے ہیں کہ مسئلے کو مناسب طریقے سے حل نہیں کیا جا رہا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جلد کسی حل کے بغیر لبنان میں کشیدگی بڑھ جائے گی. پچھلے 6 ماہ کے عرصے میں احتجاج شروع ہونے کے بعد تشدد کے جو واقعات بھی ہوئے ہیں ان کا تعلق کرنسی کی قدر میں اچانک کمی اور لوگوں کی ناراضگی سے تھا. عراق میں گزشتہ اکتوبر سے شروع ہونے والے مظاہروں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے. کرونا وائرس کی وبا کے باوجود کچھ لوگ اب بھی چوراہوں پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں جبکہ کچھ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں. کہیں کہیں مظاہرے اب بھی جاری ہیں. لبنان کے نئے وزیر اعظم مصطفیٰ القدیمی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سرگرم کارکنوں کو رہا کریں گے، بادعنوانی اور اقتصادی مسائل سے نمٹیں گے اور نئے انتخابات کروائیں گے. مگر احتجاجی تحریک سے منسلک سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ پچھلے 17 برسوں میں کوئی معقول جمہوری نظام قائم کرنے کی ناکام کوششوں کے بعد وہ تب تک سڑکوں پر رہیں گے جب تک تمام وعدے پورے نہیں ہوتے.
लोगों में मायूसी का एहसास शदीद गुस्से में बदल रहा है, जो गरीब और वो सड़कों पर नहीं दोनों महसूस कर रहे हैं। उमूमी तौर पर यह समझा जा रहा है कि सन 2003 में इराक में जमहूरियत और गवर्नेंस के नाम पर जो क़यादत सामने आई थी, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। इराक तेल की बदौलत एक अमीर मुल्क है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस साल वहाँ गुर्बत की शरह में 40% इजाफे की तवक्को है। मुल्क को तेल की कीमतों में कमी और दौलत इस्लामिया के दोबारा उभरने जैसे मसाइल का सामना है। इराक और लबनान में सरगर्म कारकुनों का कहना है कि वो वबा के खात्मे के इंतजार में हैं ताकि अपनी जद्दोजहद दोबारा शुरू करें। इनकलाब रुकेगा नहीं, हम फिर सड़कों पे निकलेंगे और अपने हुकूक लेंगे। जैसे जैसे वबा का खौफ कम हो रहा है और दुनिया में मुजाहरे शुरू हो रहे हैं, तजियाकारों का कहना है कि अगर लबनान और इराक में हुकूमतों ने जल्द इस्लाहात नहीं की तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। हैदर मर्डॉक के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर facebook.com/urdu VOA और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urdu VOA पर हमें फॉलो कीजिए। चलें, इधर आ जाए, इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। मजहबी आज़ादी इंसानों के बुनियादी हुकूक में से एक है। इसमें किसी मजहब को मानना या यकीन न करने का हक भी शामिल है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी या यूसर्फ इन हुकूक को दुनिया के तमाम मुल्कों में यकसा यकीनी बनाने के लिए काम करता है। ख़ास तौर पर ऐसे मुल्कों की हुकूमतों को जवाबदेह ठहराता है जहाँ की अक़लियतों की मजहबी आज़ादी को ख़तरा हो। यूसर्फ की कमिश्नर नूरी तरकील ने सबा शाह खान से पाकिस्तान, भारत और चीन के हवाले से गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। आपके इदारे की जानिब से मनफी दर्जाबंदी दिए जाने के रद्द अमल में ममालिक आम तौर पर अमरीका को इस बारे में हासिल अखलाकी जवाज़ पर सवाल उठाते हैं। यही सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ कि अमरीका को क्या इख्तियार है कि वो दूसरों पर सवाल उठाए। जब मजहबी आज़ादी की बात हो तो कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं है। हमें ये तस्लीम करना होगा कि खुद हमारे समेत हर मुल्क के मसाइल हैं, लेकिन मसला ये है कि कुछ ममालिक में जिन्हें खिलाफ वर्जी पर नामजद किया गया है या जिन पर अवामी सतह पर तनकीद की गई है, उनमें से इस किस्म का तरीका कार मौजूद नहीं है जो हमारे मुल्क में हमारे शहरियों को मुहैया है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बहुत मुतारिक सिविल सोसाइटी है, हमारे पास बहुत फ़ाल और मुनसिफाना अदालती निज़ाम है, हमारे पास निहायती फ़ाल कांग्रेस है जो किसी भी शहरी की सुनवाई के लिए दरवाजे खोल सकती है जो अपनी शिकायत का इजहार करना चाहते हैं, और मौजूदा इंतजामिया की कुछ पॉलिसीज को अमरीकी कौमी किरदार से अलग करके देखना होगा। अक़लियतों की मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी के मामले में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों यूसर्फ की खास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में हैं। तो अमरीका के पास वो कौन से तरीके हैं कि वो इन ममालिक के तरीके दुरुस्त कर सके? हम नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क इस फहरिस्त में शामिल हो। हम चाहते हैं कि हर एक को अपने मजहब और उस खुदा की परस्तिश की आज़ादी हो जिसे वो मानते हैं। कमीशन का एक अहम काम हुकूमतों की निशानदेही करना है। पाकिस्तान कई सालों से अवामी सतह पर ज़ेर बहस रहा है। हिंदुस्तान एक इलाकाई ताकत होने के बायस और इसलिए भी कि इसके अमरीका से करीबी ताल्लुकात हैं, हमारे लिए बायसे तशवीश है, और इसका ये रास्ता चुनना बहुत सारे अमरीकियों के लिए परेशान कुन है। हम चाहेंगे कि सदर ट्रंप अपने दोस्त वजीर आजम मोदी को कायल करें
کہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے اسے پلٹ دیں، اور خاص طور پر شہریت کے قانون کو، جس کے تحت مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کی نسبت مختلف سلوک ہوتا ہے۔ اب قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے اپنی نئی کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسٹر جی نے ژنجیانگ میں چین کے کیمپوں کا دفاع کیا، تو ٹرمپ نے کہا کہ انہیں تعمیر جاری رکھنی چاہیے۔ صدر ٹرمپ بولٹن کی کتاب کو جھوٹ اور من گھڑت قرار دے چکے ہیں۔ اس تناظر میں یوسف کی ایغور کاز کے لیے کی جانے والی کوششوں کے پس منظر میں دنیا اور خاص طور پر چین کو کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ ایک اسکینڈل ہے۔ تفصیلات میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک الزام ہے۔ ہم نے پہلے ہی پچھلے 2 سالوں میں امریکی حکومت کو کچھ اہم اقدامات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے خیال میں صدر کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس مسئلے پر آواز مزید بلند کریں۔ اس سے قطع نظر انہیں چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں عوامی سطح پر بات کریں، اور فوری طور پر UHRP ایکٹ کو نافذ کرنا چاہیے، اور ان چینی عہدیداروں پر اسے لاگو کرنا چاہیے جو ایغور، دیگر مسلمانوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق پامال کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ قانون امریکی صدر کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ عالمی میگنیٹس کی ایکٹ کے تحت پابندیاں لگائیں۔ یہ ایک طاقتور پیغام بھیجے گا، یہ کہانی کو ٹھیک کر دے گا۔ آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں دنیا کو خبردار کرنا چاہوں گا کہ چین کی حکومت نہ صرف ایغور لوگوں پر غیر انسانی پالیسیاں نافذ کر رہی ہے، جیسے ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی وغیرہ، بلکہ وہ اپنے روایتی حلیفوں میں بھی اس طریقہ کار کو پھیلا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے ریاست ایریزونا پہنچے، جہاں انہوں نے میکسیکو کی سرحد پر بننے والی دیوار کا جائزہ لیا۔ اس دوران اپنے خطاب میں انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے اپنی کامیابیاں بیان کی۔ ان کی انتظامیہ اس ہفتے غیر ملکیوں کے لیے متعدد ورک ویزاز معطل کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے کرونا وائرس کی وجہ سے آنے والی معاشی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ریاست ایریزونا کی یوما کاؤنٹی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ کیا اور وہاں تعمیر کی گئی دیوار پر ایک جگہ دستخط کیے۔ ان کی انتظامیہ کہتی ہے کہ 322 کلومیٹر لمبی دیوار تیار ہو گئی ہے۔ یہ دیوار دنیا میں کہیں بھی بنایا جانے والا سب سے طاقتور اور مکمل سرحدی ڈھانچہ ہے۔ اس میں سینسرز، کیمراز اور دیگر تمام چیزوں پر مشتمل ایسی ٹیکنالوجی ہے جس پر کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ انتظامیہ چاہتی ہے کہ اس سال کے آخر تک 725 کلومیٹر تک دیوار بنا لی جائے۔ سرحدی حکام کے مطابق اس دیوار کا بیشتر حصہ پہلے سے موجود بیریئرز اور رکاوٹوں کی جگہ بنے گا۔ اسی دوران اس ہفتے صدر ٹرمپ نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت H-1B ویزا اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں دیگر ماہر اور پیشہ ور افراد کے لیے ورک ویزا اس سال کے آخر تک معطل رہیں گے۔ انتظامیہ کہتی ہے کہ اس سے ایسے امریکیوں کو روزگار ملے گا جو وبا کے دوران نوکریوں کی تلاش میں ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیز جیسے Amazon اور Google نے اس فیصلے کو رد کر دیا ہے، کیونکہ انہیں ہر سال غیر ملکی ہنرمند افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہاں رہنے والے لوگ ان ہنرمند افراد کا متبادل ثابت ہو سکیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیکنیکل ورکر دوسرے ٹیکنیکل ورکر کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سے مخصوص ہنر ایسے ہیں، خاص طور پر آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ، جس کے بارے میں آپ محض ایک اخبار میں اشتہار دے کر یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کے دروازے پر 20 لوگ اس کام کے لیے پہنچ جائیں گے۔ یہ صدارتی حکم نامہ ایسے ہزاروں غیر ملکی افراد کو متاثر کرے گا جن میں H-2B ویزا پر کچھ خاص موسموں میں بلائے جانے والے ہنرمند افراد بھی شامل ہیں، اور بہت سے ایسے بھی جو اس وقت امریکہ سے باہر ہیں اور ان کے پاس ویزا نہیں ہے۔ جے ویزا جس میں گھروں میں کام کرنے والی ملازمائیں، طلبہ، اساتذہ اور تحقیق کاروں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ ساتھ ہی ایل ویزا جس کے ذریعے ایک کمپنی اپنے بزنس ایگزیکٹوز، مینیجرز اور ماہر افراد کو بلانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ وبا کے دوران صدر ٹرمپ کی پہلی انتخابی ریلی ہفتے کے روز اوکلاہوما کے شہر ٹلسا میں منعقد ہوئی، جس میں توقع سے کم لوگ شامل ہوئے۔ سرحد کے دورے کے دوران صدر نے اپنے ووٹر بیس کو متحرک
کرنے کے لیے امیگریشن کے حوالے سے اپنے اقدامات گنوائے. یہ وہ اقدامات ہیں جو ان کی انتخابی مہم کا اہم وعدہ بھی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک وسیع معاشی اور سیاسی تصور کا حصہ ہے کہ امیگریشن امریکہ کے لیے بری ہے، چونکہ ریپبلکن پالیسی ساز جن میں صدر بھی شامل ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹر بیس کو یہی چاہیے اور وہ انہیں یہی دینے کی کوشش میں ہیں. صدر نے ایریزونا کے دورے کا اختتام ایک انتخابی مہم کی تقریر کے سٹائل میں ہی کیا. وہ اسٹوڈنٹس فار ٹرمپ نامی ایونٹ میں شریک ہوئے. بائیں بازو کے شدت پسند افراد ہماری تاریخ سے نفرت کرتے ہیں. انہیں ہر اس چیز سے نفرت ہے جو ہمارے لیے امریکی ہونے کی حیثیت سے باعث فخر ہے، کیونکہ ہمارا ملک ان کی وجہ سے عظیم نہیں بنا، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ کی سوچ اور نظریات سے عظیم بنا ہے. روایتی طور پر ریاست ایریزونا کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہاں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کو حمایت حاصل ہوتی ہے، لیکن آنے والے الیکشنز کے لیے یہ علاقہ میدان جنگ بنے گا کیونکہ نومبر میں ہونے والے انتخابات کے نتائج غیر متوقع ہو سکتے ہیں. پیٹسی وڈاکوسوارا کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. امریکہ کے بہت سے شہروں میں ماحول دوست گاڑیاں تو چل رہی ہیں، لیکن اب یہ انقلابی تبدیلی ریل اور ٹرالیوں میں بھی آ رہی ہے. اگرچہ ٹرالیز کئی شہروں میں ختم ہو گئی تھی، لیکن اب انہیں دوبارہ متعارف کرایا جا رہا ہے. پینسلوینیا کے ایک شخص نے ٹرالی کی تاریخ کو زندہ رکھنا اپنا مشن بنایا ہے. وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. جب میں 4 یا 5 سال کا تھا تو ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، تو ہم صرف اسٹریٹ کارز میں سواری کرتے تھے. اتوار کے دن میرے والد کو پاس مل جایا کرتا تھا. اس وقت وہ 75 سینٹس کا تھا اور ہم چرچ کے بعد ٹرالیوں میں پورے پٹسبرگ شہر کی سیر کرتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تاریخ کو جانیں اور یہ کہ شہر کیسے ترقی کر چکے ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا کہ لوگ اپنی پوری زندگی صرف اپنے علاقے کے آس پاس کے 2 میل میں ہی گزار دیا کرتے تھے. اس ٹرالی کو مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے. اس میں یہاں بہت سارے رضاکاروں نے بہت کام کیا ہے اور ہمیں ان کے کام پر فخر ہے. یہ سب رتن کی اصل سیٹیں دوبارہ سے بنائی گئی ہیں. یہ ورک شاپ ہے. پرانی اور استعمال شدہ ہونے کے باعث ان کارز کو چلانے کے لیے بہت ساری دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ آٹو پارٹس اسٹور جا کر اس کے لیے پرزے خرید نہیں سکتے، بلکہ ان پرزوں کو بنانا پڑتا ہے. میرے خیال میں یہ برقی ٹرالیوں کا مستقبل ہے. 50 کی دہائی میں کہا گیا تھا کہ ہمیں ٹرالیوں سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے، ان سے ٹریفک میں خلل پڑتا ہے، وہ متروک ہیں، ہمیں ان سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. لیکن 1970 میں ٹرالیاں واپس آنے لگی. بجلی آلودگی نہیں پھیلاتی. آپ بسوں کی نسبت ٹرالیوں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے جا سکتے ہیں. امریکہ میں 30 سے زیادہ شہر ہیں جن میں ٹرالی یا ہلکی ریل گاڑی ہیں، تو میں اسے زیادہ سے زیادہ دیکھ رہا ہوں. ہم دوبارہ اس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ واقعی بہت اچھا ہے. اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پیجز پر. facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے.